خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کا وہ سفر جو گزشتہ قسطوں سے ہمارے اور آپ کے ساتھ مشترکہ چل رہا ہے، اور تلاش کے اس سفر میں ہم نے بہت سی تحقیق اور دلائل کی روشنی میں جو نتیجے تمام ذہین اور عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کے ساتھ مل کر اخذ کیے کہ کائنات خود بخود محض کسی اتفاق سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ کسی نہ کسی نے تو بنائی ہے۔ لہٰذا ہمارا سفر اب اگلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی۔ اور اس سلسلے میں بھی ہم نے کافی تحقیق اور دلائل کی روشنی میں یہ پایا کہ ہمیں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی طرف جانا ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، ہم قرآن کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں اور اس قرآن میں سے ہم اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب کسی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کے مطالعے سے پہلے اس کتاب کے بارے میں اچھی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ آخر یہ کتاب کس نے لکھی، کیوں لکھی، کب لکھی، اور اسی طرح کے کچھ سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ لہذا قرآن کے مطالعے سے پہلے ہم قرآن کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم قرآن کی طرف ہی چلتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو سورہ الشعراء کی آیت نمبر 192 ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں جو کہ قرآن کے متعلق ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں دے دیتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ ہے بے شک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس پر کوئی شک نہ ہو۔ یعنی اس قرآن میں بھی کوئی شک نہیں، اور اس بات پر بھی کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ اب اگر ہم رب العالمین کے معنی کو دیکھیں تو رب کے مطلب ہوتے ہیں پالنے والا، اور عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کا مطلب ہے جہان۔ تو عالمین مطلب بہت سارے جہان، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جسے تمام جہانوں کے پالنے والے رب نے نازل کیا۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ کی 77ویں آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے۔ ناظرین، وقار کے لغوی معنی ہیں بھاری بھرکم، سنجیدگی، بردباری اور جاہ و جلال۔ اب ظاہر ہے جب یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو ظاہر ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ بہت ہی خاص، سنجیدہ اور بردباری والی کتاب ہے۔ لہذا ہم اس کو اس کے مقام کے حساب سے ہی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب ہم سورہ کہف کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ اب جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ رب العالمین جس نے یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا، جس میں ذرا بھی شک نہیں، اس رب العالمین کا نام اللہ ہے، اور ظاہر ہے جس نے اتنی خوبصورت کائنات تخلیق کی، یقیناً تمام تعریفیں پھر اسی کے لیے ہی ہوں گی۔ نمبر دو کہ اللہ نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی، یہ اس دعوے کی بھی تصدیق ہے کہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے محبوب بندے یعنی حضرت محمد پر نازل ہوئی۔ اور نمبر تین کہ اس قرآن میں کسی بھی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو صرف وہی ذات کر سکتی ہے جس نے اتنی خوبصورت اور تجسس سے بھرپور وہ کائنات بنائی جس کا آج ہم انسانوں کو بھی اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی ابھی تک مکمل علم حاصل نہیں ہوا۔ یعنی آج جب انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنی منازلیں طے کر چکا ہے اور بہت سے رازوں پر سے پردہ ہٹا چکا ہے، لیکن کائنات کی وسعتوں کے بارے میں ابھی بھی انسان بہت سی چیزوں سے لا علم ہے۔ اور اسی طرح جب ہم سورہ نساء کی جانب دیکھتے ہیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 82 جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے،
ناظرین، یہ آیت ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی یہ آیت ایک دلیل ہے کہ یہ قرآن صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، جس میں کوئی خامی بھی نہیں اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ اور پھر یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ کسی ایک موضوع پہ کچھ لوگوں کا اتفاق ہو سکتا ہے، دو موضوع پہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جو کہ بہت سے مضامین پر مشتمل ہے، ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی تضاد نہیں۔ یہ ایک بہت ہی سادہ اور واضح دلیل ہے کہ قرآن نازل کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی طرف بھی دلیل ہے کہ قرآن نازل کرنے والی ذات کا علم بہت وسیع ہے، جبھی اس نے ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں کئی مضامین ہیں، کئی نصیحتیں ہیں، لیکن ان میں کوئی غلطی یا تضاد نہیں۔ یہ بہت ہی غور کرنے والی کتاب ہے۔ اور جس طرح اس آیت میں لوگوں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے، یہ تو ایک کھلی دعوت بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو بہت ذہین اور عقل و شعور رکھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اپنے تمام سوالوں کے جواب اس قرآن میں نہیں بلکہ ادھر ادھر کے علوم سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو انہیں کبھی تسلی بخش اور دلائل سے بھرپور جواب نہیں دے پاتے، اور پھر ان علوم سے حاصل ہونے والے جواب میں کوئی 100% کامیابی کی ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، تلاش کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ قرآن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ابھی ہم اور اس کا مطالعہ کریں گے، لیکن فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔